انا للہ و انا الیہ۔ یہ سچی بات ہے۔ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاص طور پہ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا، ہماری خوب کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہے مولا، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے ہیں مولا، کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرائم کو نہ دے مولا، ان پہ مدد نازل فرما دے، ان پہ مدد نازل فرما۔ وہ بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے گھر ہو گئے مولا، میں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا۔ وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے تو یاد رکھیے، اور پھر یہ سب کے سب جوان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان، میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں، میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر، توجہ، شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے، آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے۔ لباس کوئی ہو، دل خوف اور خشیت والا ہو، سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو، لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو۔ کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو، میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے۔ اہمیت اس طرف ہے، چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو، اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو، اس کی فکر بدل جانا چاہیے، اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں۔ لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا، تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی، جان بوجھ کر۔ توجہ کرنا، لوگ ہماری کتابوں کی سٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے، سمجھنا چاہ رہے۔ اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا، یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کردار کے دھنی بنو۔ تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا۔ مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں، یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ ایسے ہی ہے۔ کہا نہیں میں نے گنا ہے، یہ زیادہ، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں۔ کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ اپنی پہچان تھی۔
اپنی امانتیں مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے, اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے, وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ, لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے, عمرہ کا پیسہ لے. اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو. کیا بات ہے, حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے, غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں, لوگ لے کر کے بھاگ جاتے. سوچو تو صحیح نا, انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان. کوئی حد ہے گرنے کی. ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے, بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے, یہ خیانت نہیں کریں گے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے, یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے جی, کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے. حضور نے دعا بھی کی, اللہ تعالیٰ دہیہ کو ایمان کی دولت عطا. دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت. دہیہ کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی. دہیہ نے چادر اٹھائی, عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں, غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں. حضور خوش ہو گئے, فرمایا کلمہ پڑھ لو. کا نہیں, حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے سر جھکا لیا. جبریل آئے, یا رسول اللہ, اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا. حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے. دہیہ نے کلمہ پڑھا, حضور رونے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے, اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے. تو اللہ کے بندو توبہ کرو, اللہ کی طرف آؤ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. جہنم سے خود بچو, جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انا للہ و انا الیہ. یہ سچی بات ہے. دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہم سے اٹھتے جائیں گے, علماء ربانیین اٹھتے جائیں گے. بریلی شریف میں سلسلہ نقشبندیہ کی ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر ثقلین صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں. ان کی اور کل امت محمدیہ کی روح کو ایصال ثواب کریں. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے جانے سے اہل سنت میں جو خلا واقع ہوا اللہ تعالیٰ اس کو پور فرمائے. اور جتنے بھی علماء مشائخ سادات علماء موجود ہیں اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر نوح عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف.
الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ خاص طور پہ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کے مریدین کو متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک، رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں ہم نے جب بھی جہاں بھی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی وہ مولا، آج اس مجمع میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر تجھے، تیرے محبوب کو، تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں مولا، آج سے پہلے جو گناہ کیے تھے مولا آج کے بعد نہیں کریں گے۔ مولا تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں بخش دے مولا۔ آج کے بعد ہم مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے مولا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے مولا ہمیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، قیامت تک ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما مولا۔ ایسی بے چینی دے جب اذان ہو، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، تو بہت بڑا کریم ہے، رحیم ہے مولا۔ اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکیں، ایسی چادر ہم پر کرم کی ڈال دے مولا۔ ہم گناہ کرنا چاہیں تو ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ جائے تیرے خوف کی، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ جائے تیری خشیت کی، ہماری آنکھوں پر زنجیریں پڑ جائے حیا اور غیرت کی مولا۔ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں مولا، تو بچا لے تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے مولا۔ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں، زندگی بدل دے، تو دلوں کا بدلنے والا ہے، تو دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ اگر تو چاہے تو بت خانوں سے اور شراب خانوں سے نکل کر لوگ ولی بن جاتے ہیں مولا، تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اللہ، تو دلوں کا بدلنے والا ہے۔ اس محفل میں آئے ہوئے سب کے دل بدل دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے مولا۔ ہمارے بیانات کچھ نہیں کر سکتے مولا،
تیری مرضی سب کچھ کر سکتی اللہ. سب کی زندگیوں پہ انقلاب پیدا کر دے, سب کو عاشق رسول بنا دے, سب کو چہروں پہ داڑیاں سجانے کی توفیق دے. یا اللہ بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے. ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما, اسلامی ماحول پیدا فرما. ہم سب کے گھروں میں برکتیں دے, رزق میں برکتیں دے, کاروبار میں برکتیں دے. ہم سب کو حلال طیب مال کثیر دے. کبھی کسی کا محتاج نہ بنا, کبھی کسی کا مقروض نہ بنا. اللہ جن کے سروں پہ قرض ہے مولا, قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا کر دے. جو بے اولاد ہے مولا, سب کو پنجتن پاک کے صدقے نیک اولاد دے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا. جو بیجا مقدمات میں ہے انہیں باعزت بری کر دے. یا اللہ جو میرے آقا کا امتی جس مصیبت میں ہے مولا, کربلا والوں کے صدقے سب کی مصیبتوں کو حل کر دے, سب کی مشکلوں کو آسان کر دے. ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما, عروج عطا فرما. یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے, ظالموں کے مکر کو انہی پر پلٹ دے مولا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. خاص طور پر ہمارے بھائی اور بہنیں فلسطین کی سرزمین پر بے دست و پا بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں. اللہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے مولا. جب انسان ہر طرف سے بے یارو مددگار ہوتا ہے تو تو ہی اس کی مدد کرتا ہے. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہزاروں کلومیٹر دور پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن مولا فاتح بدر و حنین تیرے محبوب کا واسطہ آسمان سے مدد نازل فرما, آسمان سے مدد نازل فرما. اللہ تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی ابابیل سے, بیت المقدس کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. مولا ہماری خوب کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہے مولا, ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے ہیں. مولا کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے گناہوں کو نہ دے, ہمارے جرائم کو نہ دے مولا. ان پہ مدد نازل فرما دے, ان پہ مدد نازل فرما. وہ بے گھر ہو گئے مولا, وہ بے گھر ہو گئے مولا. میں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی, ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا. مولا ان کی مدد فرما, ان کی مدد فرما. بڑا احسان ہوگا, ان کی مدد فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا. ہم میں پھر کوئی صلاح الدین پیدا کر دے, پھر نور الدین پیدا کر دے, پھر عمر ابن خطاب کا کوئی نائب پیدا کر دے. کرم کر دے مولا, رحم کر دے مولا. جو مانگے وہ بھی عطا کر, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے, جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, جب موت دے ایمان و سنیت پر موت دے. اللہ ان جوانوں کے اندر قوت حیدری پیدا کر, غیرت فاروقی پیدا کر, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر, انقلابی خون عطا کر, انقلابی جذبات عطا کر. یا اللہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے بھائی ریاض نے اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کی. اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے, انہیں نظر بد سے بچا, ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی. یا اللہ مجھ گنہگار سے دنیا بھر سے جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی گزارش کی, مرادوں کی گزارش کی, اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے, ان کی مرادیں بھی جانتا ہے. اللہ ان سب کی ہر مراد پوری کر دے. جس نے مجھ سے دعا کی گزارش کی اس کی ہر تمنا پوری کر دے, ہر آرزو پوری کر دے. مولا کرم فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول